حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں جس میں دفاعی محاذ کے اوپر، بیانیے کے محاذ کے اوپر، میڈیا وار کے اوپر، سائبر کے محاذ کے اوپر بھارت کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جاپان ایک وقت میں طاقتور ملک ہوا کرتا تھا اور امریکہ سے لڑنے کے بعد اس کا جو زام تھا وہ زمیں بوس ہوا، بھارت کا وہی منظرنامہ ہے یا اس سے مختلف کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں وہی منظرنامہ ہے، کیونکہ 1962 کے بعد جب چین نے ہندوستان کو شکست دی تھی اور اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے، 63 سال میں ان کی سب سے ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، جو سفارتی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، فوجی بھی ہے، میڈیا بھی ہے اور نفسیاتی بھی ہے. تو ایک بہت اہم تبدیلی آئی ہے اس خطے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کوئی ہالی ووڈ کا پروڈیوسر ہوتا تو میں فلم بناتا 16 hours that changed the landscape of South Asia. 16 گھنٹے جو ہیں، 2 راؤنڈ ہوئے نا، پہلا راؤنڈ 1 گھنٹہ، دوسرا راؤنڈ 15 گھنٹے. تو اس 16 گھنٹے میں پوری کایا پلٹ دی گئی ہے. اسٹریٹجکلی بات کر رہا ہوں میں، یہ بہت اہم تبدیلی آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ پاکستان کو ایک فتح ہوئی اور اس دشمن کے خلاف جس میں بہت تکبر اور غرور تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سفارتی محاذ کے اوپر اور بیانیے کے محاذ کے اوپر شکست ہوئی اور وہ ممالک جنہوں نے دفاعی ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور ان کو بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ S-400 کی تباہی کی صورت میں ہو، رافیل کی صورت میں ہو، اسرائیلی ڈرونز کی صورت میں ہو، تو جب یہ تمام منظرنامہ ہوا ہے تو آئندہ ان کے دفاعی محاذ کے اوپر کتنی پیچیدگیاں دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. ایک اس کا پس منظر کیا ہے وہ ذرا کانٹیکسٹ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں دیکھ لیں. انڈیا نے کہا کہ ہم نے نیو نارمل بنانا ہے، کیونکہ نیوکلیئر پر تو برابری کا آ گیا ڈیٹرنس، صحیح. کیونکہ اس میں تو نمبرز کی بات نہیں ہوتی، اس میں ہوتی کوالٹی. کہ نیوکلیئر بم آپ کے پاس بھی ہے، شمالی کوریا کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے، وہ ڈیٹرنس ہے. صحیح. پاکستان کے پاس بھی ہے، ہندوستان کے پاس. جہاں نہیں تھا مسئلہ ہمارا وہ تھا کہ کنونشنل، ان کی فوج زیادہ، ٹیکنالوجی زیادہ ممالک سے جیسے آپ نے کہا اسرائیل، روس، فرانس، امریکہ، برطانیہ، سب سے وہ صلاح لیتے ہیں. اور پلس ان کا جو ایک تھا زوم تھا ہر حوالے سے، اور ٹیکنالوجی کے نمبرز بھی تھے. تو وہ ڈیٹرنس ہم نے ریسٹور کر دیا ہے کنونشنل. صحیح. جس طرح ہم نے مقابلہ کیا اور دونوں راؤنڈ میں ان کو شکست دی. تو ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر ہم نے دفن کر دیا 5 اگست 2019 کو. ٹھیک ہے، اٹوٹ ٹنگ ہے، فارغ، ہم نے قابو کر لیا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے چلو. کشمیر کا تو ہو گیا مسئلہ ختم، دفن وہ زندہ ہو گیا ہے. اور زندہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسرا تھا کہ پچھلے 10 سالوں سے ایک اسٹریٹجی تھی امریکہ کی، انڈو پیسفک اسٹریٹجی، ایسا ہی کہ اس میں ہم نے ہندوستان کو تیار کرنا ہے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. پورے ایشیا میں ادھر جاپان کی تیاری ہو رہی تھی، کچھ اور ممالک کی، تو ادھر ان کی جو اسٹریٹجی کا محور تھا، ستون تھا کہ یہ بڑا ملک ہے سائز کے حوالے سے، آبادی کے حوالے سے، تو چین کا مقابلہ کرے گا. ان کو تو ہم نے پسپا کر دیا. چائنیز میرے دوستوں نے مجھے فون کیا، میسج دیا کہ اب تو آپ نے شکریہ، آپ نے ہمارا کام کر دیا آسان، کیونکہ ہمارا تو خیال تھا کہ چین مقابلہ کرے گا ہندوستان کا، وہ تو آپ نے خود نبڑ لیا ان کے ساتھ اکیلے، اب تو ہمارا اور ایشوز ہیں. تو یہ بہت بڑی چینج آئی ہے، سائیکولوجیکل چینج، جو سارے اس حوالے سے. تو جو آپ نے کہا نا کچھ لوگوں کا قد بڑا ہے، کچھ کا چھوٹا، تو ہندوستان کا جو تھا 10 feet tall تو they are 3 feet tall and we are today 10 feet tall. کہ ایک پاکستان کو نئے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے. یار یہ تو بڑی ہمت ہے اس ملک میں، بڑی قوت ہے، صلاحیت ہے اور نیت بھی ہے ڈیفینڈ کرنے کی. دیکھیں جی آج کل کا دور ہے لا آف دا جنگل، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آئی ایم سوری ٹو سے، اصولی تو موقف ہے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ، سائز کا ہوتا ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں. اور ہم نے ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا اور ان کو بتا دیا. تو میرے خیال میں اس قسم کی اب جارحیت یا اس قسم کا پنگا ہندوستان لینے کی اب صلاحیت نہیں رکھتا پاکستان کے خلاف. ہم نے ناک کیا توڑا ہے، ہم نے تو ہڈی بس لی. وہ تو انہوں نے منتیں کر کے سیز فائر کرایا نا، ہم نے تو سیز فائر نہیں مانگا تھا نا. وہ بین الاقوامی سطح پہ سر جو بات سیز فائر کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو بھارت کا بہت زیادہ نقصان ہونا تھا پاکستان کی نسبت. اور ابھی بات وہ بھارت کی کرنسی کے حوالے سے $83 ارب کی ہو رہی ہے.
وہ جو ابھی نقصان ہوا ہے اس نقصان سے نکلنے میں اسے کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیں نا، آپ نے ابھی بات کی $83 بلین تو اسٹاک ایکسچینج میں ہوا ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ 2 راتوں کا نقصان جو ہے $5 بلین تو ہو گیا نا، کیونکہ $300 ملین ایک رافیل کی قیمت ہے. 3 وہ گرے، 6 جہاز ہم نے گرائے تھے، ایک معراج بھی تھا بائی دا وے. تو اس کے علاوہ جو باقی جو نقصان ہوا ہے S-400 سارا کچھ، تو کوئی 10-15 بلین کا وہ نقصان، تو ان کا تو اوور $100 بلین کا وہ ہو گیا نا. وہ تو مانیٹری نقصان ہوا نا. جو نقصان ہوا ایز اے جو ان کی ایک پاور تھی اور بڑا تھا، تو دیٹ ببل ہیز برسٹ، وہ جو پھوک تو نکل گئی ان کی. سو دیٹ از ایون ورس دین دیٹ. تو سر اعصابی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک برتری حاصل ہوتی ہے کہ جب جنگ کا خاتمہ ہو اور دونوں طرف سے ترجمان جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے آئیں، کچھ کے چہرے اترے ہوئے ہوں، کچھ ہنسی مذاق میں بات کر رہے ہوں، اور وہ جو پر اعتمادی جس نے ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر جسچر دیا ہے، یہ اعصابی طور پہ مضبوطی کس حد تک ہمیں برتری دلا چکی؟ دیکھیں جی، ایک بڑی امپورٹنٹ فرق آیا ہے، مورل، میں کہوں گا ایک اخلاقی اور مورل فرق بھی ہے ہندوستان اور پاکستان میں. میں آپ کو فرینکلی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے لوگوں نے، ہمارے سسٹم نے، ہماری مسلح افواج نے، ہمارے میڈیا نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بات کی. ہم نے جنگجو بیہیویئر نہیں کیا، وار ہسٹیریا نہیں کریٹ کیا. کنورسلی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے وار ہسٹیریا کریٹ کیا، جنگوازم کریٹ کیا. ابھی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا ان کے ایئر فورس کے بندے کی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے جہاز گرے ہیں. انہوں نے کہا جہاز گرنے کے لاسز کی بات نہ کریں. ایک بھارتی نے جو ہاں، ایک بھارتی صاحب نے، انہوں نے کہا جی میں لاس کی بات نہ کریں، آپ دیکھیں کہ ہمارے مقصد پورے ہوئے کہ نہیں، اور ہم نے دہشت گرد کے ٹھکانے پر کیا، تو لاسز کی بات ابھی نہیں کر سکتے. اور مودی صاحب کی کیا ٹویٹ آئی کل کہ ایک امتحان میں اگر کچھ سیٹ بیک ہوتا ہے تو ایسا مطلب نہیں ہے امتحان اور بھی آئیں گے. انہوں نے اس قسم کی انالوجی ڈرا کی. سو دس از دے ہیو فالن فلیٹ. اور افسوسناک ہے کہ انڈیا کے جو وہ میڈیا والے ہیں انہوں نے وہ آفیشیل بیانیہ فالو کیا. سر لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھارت کے جو تجزیہ کار یا بھارت کے جو جرنلسٹ جن کی آوازیں معتبر سمجھی جاتی تھیں، وہ آوازیں بھی متزلزل دکھائی دیں. میرے خیال میں اس کا مجھے ذاتی یہ نقصان ہوا ہے کہ میرے کئی دوستیاں ختم ہو گئی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا میں نے ٹریک 2 بھی شروع کیا تھا ایز اے جرنلسٹ. آئی واز دا فرسٹ پاکستانی جرنلسٹ جو انڈین اخباروں میں لکھتے تھے. صحیح. ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز، انڈیا ٹوڈے، ان کے لوگ میں اخبار دا مسلم کا ایڈیٹر تھا، ہمارے لیے لکھتے تھے. کیونکہ ہمسائے ہیں، اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک شائستگی سے آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں اور تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اگر کہنا کہ ڈسمینٹل پاکستان، نیوک پاکستان، مطلب نیوکلیر بامبنگ کرے ہیں، ایلیمنیٹ پاکستان، یہ تو پھر، اور یہ لوگ وہ کر رہے ہیں جو وزراء رہے ہیں، جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، جو اخبار کے مدیران ہیں، جو آپ کہتے ہیں معتبر لوگ جو آپ کو آپ کے، تو وہ یہ تو ایک دس از بارڈرنگ آن ہیٹ اسپیچ. یہ نارمل گفتگو نہیں، یہ نارمل تنقید نہیں، یہ تو نفرت اور بغض. یہ تو پھر آپ میں اور نازیز میں کیا فرق ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں نا ایک پورے ریس کو ایلیمنیٹ کرو. یہ مجھے بہت دکھ ہوا. اور لیکن ان کی اپنی کریڈیبلٹی سمیش ہو گئی ہے اپنے عوام کے سامنے بھی، انٹرنیشنلی بھی. ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر نہیں، میں فالو کرتا ہوں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، بلومبرگ نیوز، دی اکانومسٹ، ایک نے نہیں کہا، سب نے کہا کہ انڈیا ہیز کم آؤٹ ود نو ایویڈنس، نو پروف.